أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عند كل فطر عتقاء وذلك في كل ليلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سب مل کے محبت اور عشق سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کے لیے درود کا ہدیہ پیش کر دے. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. یہ رمضان مبارک عظیم الشان شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ شرف، یہ عزت، یہ افتخار، یہ نعمت عطا کیا کہ رمضان آئے اور ہم زندہ ہیں. اس کی جتنا شکر آپ ادا کریں، اللہ کی قسم اس عظیم نعمت کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہم بلغنا رمضان. یا اللہ، رجب و شعبان میں برکت پیدا فرما دے اور ہمیں رمضان کی زیارت نصیب فرما دے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے وہ زیارت کرا دی آپ کو. لوگوں، یہ زیارت بہت عظیم الشان نعمت ہے، اللہ نے تمہیں عطا کیا. ابھی وقت قیمتی کرو، وقت سے فائدہ اٹھاؤ، اپنے اعمال صالحہ کا انبار بناؤ، فیکٹریاں بناؤ، روزوں کی حفاظت کرو، تراویح کی حفاظت کرو، رمضان کے ہر منٹ و سیکنڈ کی حفاظت کرو. اس لیے یہ وہ مہینہ ہے، جامعہ کے مقتدیو، میرے اللہ اس مہینے کا استقبال کرتے ہیں. اور میرے نبی نے صحابہ کو جمع فرمایا. کیا فرمائش کی؟ فرمایا: قد اظلکم شہر عظیم. میرے امتیوں، میرے شاگردوں، میرے یاروں، میرے جان نثاروں، مبارک ہو، رمضان کا مہینہ آ گیا. میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رکھنے والے نوجوانوں، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگ، بوڑھے بزرگ، روزہ رکھنے والوں، اور گھروں میں میری محترمہ شریفہ دیندار مائیں جو روزہ رکھتی ہیں، جو سحری تیار کرتی ہیں، جو افطار تیار کرتی ہیں، ان کو مبارک ہو. میرے اللہ نے اس مہینے کو پروٹوکول دیا، استقبال کیا، عزت دی. اس کے آتے ہی بڑے بڑے سرکش جنات کو جکڑ دیا، زنجیروں میں بند کر دیا.
صفدت الشیاطین ومردت الجن، اور میرے رب نے اس مہینے کو پروٹوکول دیا، جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے تمہارے لیے، امت محمد کے لیے، اور جب تک یہ رمضان چلتا رہے گا یہ 8 کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں تمہارے اندر جانے کے لیے۔ راستہ ڈھونڈو، راستہ بناؤ۔ فجر کے نماز کے بعد کچھ اعمال تیار کرو، زور کو کچھ عملیں بناؤ، عصر کے نماز میں کچھ اعمال بناؤ، آج جمعہ والی دن ہے کچھ اعمال بناؤ، خیر کر دو، نیکیاں کر دو، عشق پیدا ہو جائے، رمضان کے لیے جنون پیدا ہو جائے۔ اور میری یہ دعا ہے جس طرح رمضان میں یہ جنون عبادت کا پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پوری سال میں ہم مسلمانوں کو اپنی عبادت کے لیے اس طرح عاشق بنائے۔ صبح ہم دیکھتے ہیں مسجد فجر کی نماز میں بھرا ہوا ہے، عصر کو دیکھتے ہیں مسجد بھری ہوئی ہے، ظہر عشاء مغرب کو دیکھتے ہیں بھری ہوئی ہے۔ اللہ اس عشق کو تا دم مرگ، بولو تا دم موت، ہماری اس عشق کو اپنے گھر اور مسجد اور قرآن سے اللہ تعالیٰ اس کو دن بدن اضافہ فرمائے۔ جہنم کے ساتوں دروازے بند کیے جاتے ہیں، اس مہینے کے ایک پروٹوکول یہ بھی ہے، اس مہینے کا ایک پروٹوکول یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ ایک فرض کو کم سے کم 70 فرضوں کی جگہ میں قبول فرماتے ہیں، کم سے کم۔ یہ عدد جو ایک فرض 70 فرض ہے، یہ کم سے کم ہے۔ آپ جتنا مخلص ہوں گے اللہ اور بڑھاتے جائیں گے، جتنا گڑ ڈالو گے، جتنا چینی ڈالو گے اور میٹھا ہوتا چلا جائے گا۔ نیت صاف کر دو، اپنے دلوں کو بغض سے، حسد سے، جھگڑا سے، عداوت سے، کینہ سے، ایک دوسرے کی کان کاٹنے، اس کی اوپر حملہ، ان چیزوں کو ختم کر دو، دل سے نکال دو۔ مرغ کی طرح اپنے دل کو بناؤ، مرغ کی طرح اپنے دل کو بناؤ۔ آپ اندازہ کیجئے گا، اور چیزیں چھوڑیں، ٹائم نہیں ہے، خود رمضان، الرمضان، رمضان کے کتنے حرف ہیں دوستو؟ گن لو، را، میم، الف، ضاد، الف اور نون، کتنے ہو گئے؟ کتنے حروف ہو گئے رمضان؟ 5۔ اب دیکھو ہر حرف میں کیا پیغام ہے اس امت کے لیے، اس کو کم سے کم اپنے ذہن میں رکھو۔ بولو لوگو یار گناہ نہ کرو، شرم کرو، یہ رمضان ہے، رمضان ہے۔ علماء نے لکھا رمضان کے راہ میں رحمت رب العالمین کا اس امت کے لیے پیغام۔ دیکھو راہ، اس کا شروع کس سے ہوتا ہے؟ راہ سے۔ راہ میں میرے لیے، تیرے لیے، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، افسروں کے لیے، کرنلوں جرنلوں کے لیے، پوری امت کے لیے اگر وہ رمضان کا قدر کریں گے، راہ رحمت کا پیغام سب کے لیے۔ اس کے بعد آتا ہے میم، رمضان، یہ میم کا جو لفظ ہے یہ مغفرت کا پیغام ہے، یعنی رحمت بھی ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ ساری گناہیں ختم کیے جائیں گے، تجھے پاک و صاف کر دیا جائے گا۔ یہ رمضان کی برکت ہے۔ صرف رمضان کی نام کو دیکھو یار، راہ رحمت ہے اللہ کی طرف سے، میم مغفرت کا پیغام ہے اللہ کی طرف سے، اور رمضان یہ ضاد جو ہے، ضاد یہ زمان ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ فرماتے ہیں
اے میرے نبی کے امتیو، اے میرے بندو، اگر تم رمضان کا لاج رکھو، رمضان کی خیال کرو، رمضان کی عزت کرو، گھروں میں بھی، دکان میں بھی، روڈوں میں بھی، بازاروں میں بھی، اپنے معاشرے گلی کوچوں میں بھی تم رمضان کی لاج رکھو، مجھ رب کو قسم ہے کہ میں تمہیں جنت کا ضمانت دیتا ہوں۔ رمضان ضاد زمان الجنہ من الرب، یہ اللہ کی طرف سے جنت کی ضمانت ہے۔ اور رمضان، اب الف آتا ہے، الف کے بارے میں فرمایا جنت کی ضمانت بھی دوں گا، اور الف یعنی امان دوں گا، الامان من النار۔ الف میں پیغام ہے، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کی برکت سے میں تمہیں جہنم کی آگ سے بھی بچاتا ہوں۔ سب کہہ دو، زور سے کہہ دو۔ اور نور کیا ہے؟ یہ نور، یہ نون، یہ نور ہے اللہ کی طرف سے۔ رمضان، یہ نون، یہ نور ہے، نور کا پیغام ہے، اس کریم رب کے طرف سے نور کا پیغام ہے، اس بخشنے والے اللہ کے طرف سے۔ او نوجوانوں، تمہارے لیے یہ نور و لیٹ و روشنی و چراغ کا، قبر میں تمہیں نور ہی نور ملے گا اگر تم رمضان کی قدر کرو گے۔ دوستو اب دعا کرو، یا اللہ رمضان کی راہ سے ہمیں رحمت عطا فرما دے، یا اللہ رمضان کی نیم سے ہماری مغفرت فرما دے، یا اللہ رمضان کی ذات سے ہمیں جنت کا ضمانت عطا فرما دے، یا اللہ رمضان کی الف سے ہمیں امان من النار، جہنم کی آگ سے ہمیں بچا دے، اور رمضان کی نون سے یا اللہ ہمارے قبر میں، ہمارے محشر میں، ہمارے موت کے وقت، قبر سے اٹھتے وقت، میزان اعمال میں، پل صراط میں، یا اللہ ہر جگہ پہ نوری نور ہمیں عطا فرما دے۔ دوستو اس کو یاد رکھو، اسی لیے نا یہ بہت اہم مہینہ ہے۔ ایک صحابی آیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اچھے کام کرنے کا حکم دو، مرنی بعمل۔ نبی علیہ السلام فرمایا روزہ رکھو، حالانکہ وہ روزہ نفلی تھا، آپ نے فرمایا نفلی روزہ رکھ لیا کرو، یہ بہترین عمل ہے۔ چنانچہ صالحین ہر مہینہ کے 3 دن روزہ رکھتے ہیں، اور ہر دن 10 دن کا ثواب ملتا ہے، تو 3 دن گویا کہ پورے مہینے کا ثواب ہوتے ہیں، تو گویا کہ یہ شخص پوری عمر میں اس نے روزہ رکھا ہے۔ پھر آیا عرض کہ یا رسول اللہ مرنی بعمل، اچھے کام کا مجھے حکم دو۔ لوگ آتے ہیں نا علماء کے پاس، سوال کرتے ہیں، سمجھدار لوگ، نہ سمجھ لوگ وہ تو بس وہی اللہ ہمارے لوگوں کو سمجھدار بنائے، دین کی مسئلہ پوچھنے والا، تحقیق کرنے والا بنائے۔ مجھے بتاؤ تم میں سے جو جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہو، کون جو ہے کبھی کسی عالم کے پاس اس لیے گیا کہ حضرت مجھے کوئی اچھا کام بتاؤ، حضرت مجھے کوئی صحیح عمل بتاؤ، یا حضرت میں یہ کام کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ہم ایسے کاموں کے لیے نہیں جایا کرتے علماء کے پاس۔ دعا کرو اللہ ہماری قوم کو سمجھ عطا فرمائے، الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ہوں گے، یا رسول اللہ مجھے اچھا کام بتاؤ۔ آپ نے پھر حکم کیا، فرمایا صوم، جاؤ روزہ رکھو۔ سنو او میرے امتی، روزہ وہ عمل ہے، روزہ وہ خیر کا کام ہے جس کا کوئی ہم مثل
اس کا کوئی مقابل کوئی اور عمل نہیں ہے، اس کا کوئی عدل نہیں، برابر نہیں، کوئی مثیل نہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ روزہ وہ تو نفل کے روزہ کا جب یہ عالم ہے تو یہ تو رمضان ہے، اس کا کیا عالم ہوگا؟ اسی لیے تو میرے یہ حدیث قدسی ہے، مولانا نے بھی پڑھا، یہ حدیث قدسی بخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بی، چونکہ یہ روزہ کا کام بڑا عظیم الشان ہے، اس لیے میرے رب نے، اللہ قیامت والے دن زکوٰۃ دینے والے اللہ کے ہاں جائیں گے، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں ان کی مزد و اجر دے دو، نماز پڑھنے والے آئیں گے، اللہ فرشتوں سے فرمائے گا اے میرے فرشتوں اس کے اجر و بدلہ دے دو، دوسرے نیک کام والے آئیں گے، اللہ فرشتوں سے کہے گا او میرے فرشتوں اس میرے بندے کو اچھا کوٹی دے دو، اچھا ماڑیاں دے دو، سنگے ہاں لولو یاقوت کے مکانات جنت میں دے دو، نہر دے دو، مختلف قسم کی شربتیں، دودھیں اور شہدوں کی نہریں دے دو۔ آئے گا روزہ دار، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے او فرشتے ہٹ جاؤ، او فرشتے ہٹ جاؤ، یہ روزہ دار ہے امت محمد کا، اس کو مجھ تک آنے دو۔ روزہ دار جب پیش ہوگا اللہ فرماتے ہیں او میرے بندہ تو نے میرے رضا کے لیے روزہ رکھا ہے، اس لیے تجھے فرشتہ بدلہ نہیں دیں گے، تجھے میں اللہ اپنے ہاتھوں سے اجر دے دوں گا۔ میں تمہیں دے دوں گا، اس لیے کہ الصوم لی، یہ میرا روزہ ہے، تو نے میرے لیے روزہ رکھا، تو نے میرے لیے شہوت چھوڑ دیا، تو نے میرے لیے کھانے اچھے چھوڑ دیے، تو نے میرے لیے اچھا شربت چھوڑ دیا مجھے راضی کرنے کے لیے۔ او فرشتوں ہٹ جاؤ، اس کو آنے دو۔ فرماتے ہیں او میرے بندے میرے پاس آ، کیا اجر تجھے چاہیے؟ تو میرا اور میں تیرا، انا عجزی انا عجزی۔ دوستو اس کو خراب نہ کرو، رمضان کو خراب نہ کرو۔ دفتروں میں ڈپٹی دینے جاتے ہو، وہاں دل کھول کے لوگوں کی خدمت کرو، اور عوام کے جو جو کام تم سے وابستہ ہیں دل کھول کے اللہ کے رضا کے لیے اپنا وہ مزد بھی لے لو، اور لیکن خدمت صحیح کر دو۔ دکانداریں صحیح چیزیں بیچ دیں، وہ گڑبڑ والے نقلی چیزیں نہ بیچیں، اور لوگوں کے کان نہ کاٹیں اس مہینے میں، اور دل کو کھول کے لوگوں کی مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سارے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کی احترام کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد